بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، شاید کہ آپ جانتے ہوں کہ فیس بک پر کچھ دنوں سے ایک تحریک چل رہی ہے عشرہ شان کاتب وحی کے نام سے، جس سے مراد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کی شان، ان کا مقام، ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور ان کے عظیم الشان کارنامے اور خصوصاً وحی کی کتابت، یہ ساری باتیں، یہ سارے میٹرز پوسٹ کیے جاتے ہیں اس میڈیائی تحریک پر۔ تو اس کے اثرات کچھ یوں ہوئے کہ گستاخوں کی بولتی بند ہوتی جا رہی ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ یہ سارے چپ ہو کر رہ جائیں گے۔ تو اسی پر دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد مولانا مفتی راشد صاحب نے خوب اچھے الفاظ میں اس کی تائید کی اور اس کو خوب سراہا تھا کہ بہت اچھا کام ہے۔ اور اسی کے ایک آدھ دن بعد کل ہی کا واقعہ ہے کہ مولانا سید انظر شاہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بھی تائید فرمائی اور بہت ہی پیارے الفاظ لکھے۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ تاثرات برائے تحریک عشرہ شان کاتب وحی، تاریخ 23 سپٹمبر 2019۔ عزیزہ محمد زکریا القاسمی سلمہ، ڈائریکٹر مجلس تحقیق بنگلور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزہ محمد فرقان سلمہ کے ذریعے آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا۔ یہ جان کر بڑی خوشی و مسرت ہوئی کہ آپ اور آپ کے رفقا نے کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر اٹھنے والے مخالفین کی آواز کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے سوشل میڈیا کے ذرائع ابلاغ کے ذریعے ایک تحریک بنام عشرہ شان کاتب وحی کے نام سے چلانے کا فیصلہ کیا، جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مناسبت سے ہزاروں مضامین، مقالات اور منظومات کو شائع کیا گیا ہے۔ دفاع صحابہ کے لیے آپ تمام حضرات کا یہ اقدام قابل تحسین ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبت صحابی، کاتب وحی اور زوجہ رسول ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہے۔ ان کی صحابیت پر کوئی شک و شبہ قطعاً جائز نہیں۔ ان کی شان اقدس میں کوئی بھی مسلمان گستاخی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی کرے تو سمجھ لیں کہ وہ یا تو گمراہ ہو چکا ہے یا رافضی یا کافر ہے، کیونکہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت پر ایک دانہ برابر بھی شک و شبہ ہوتا تو ائمہ محدثین خصوصاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کبھی بھی ان کی روایات کردہ احادیث کو قبول ہی نہ کرتے۔ لہذا ہمیں کسی فرد کے مقابلے میں اپنے مسلک اہل سنت والجماعت علماء دیوبند اور جمہور علماء دیوبند کی تقلید کرنی چاہیے۔ نیز اگر ان پر کوئی اپنی لا علمی، نادانی اور بدبختی کی وجہ سے کوئی الزام عائد کرے تو اس کا جواب دینا بھی وقت کی اہم ضرورت ہے، ورنہ عوام غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ قابل مبارکباد ہیں تحریک عشرہ شان کاتب وحی کے روح رواں مولانا عبدالاحد قاسمی، مولانا مفتی زکریا القاسمی، مفتی عیسیٰ زاہد قاسمی، مفتی عمیر قاسمی، انعامدار خضر علی اور ہمارے خاصم خاص محمد فرقان سلمہ وغیرہ کے سب نے گستاخیوں کا منہ توڑ جواب دینے کا بیڑا اٹھایا۔ مداح صحابہ کے اس قافلے کو میں سلام کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ آپ تمام حضرات کی خدمات کو شرف قبولیت بخشے، اس تحریک کی برکت سے دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے اور گستاخوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ فقط والسلام، مولانا سید انظر شاہ قاسمی عافیان، 23 محرم الحرام 1441 ہجری۔ تو یہ تھی وہ تحریر جو مولانا سید انظر شاہ قاسمی صاحب نے اس تحریک والوں کے نام شائع کی جو فیس بک پر مستقل کام کر رہے ہیں۔ اور یاد رہے کہ دنیا میں کوئی بھی خیر کا کام، خصوصاً دینی کام، علماء کرام کی تائید کے بغیر نہیں چل سکتا۔ وقت کے علماء حق تائید کریں گے تبھی وہ کام پھلے گا پھولے گا، ورنہ وہ کام نیست نابود اور ضائع ہو کر رہ جائے گا اور خدا نہ خواستہ امت میں فتنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اس کے ذریعے باطل بہت حد تک خاموش ہوا ہے۔ آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ ہم بھی ان کا تعاون کریں اور اس پیج پر پوسٹ کیے گئے میٹرز کو ہم اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، بلکہ اس کی لنک بھی سبھی تک شیئر کریں تاکہ سارے مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہو اور ان کی مزید ہمت افزائی ہو۔ اللہ پاک ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔
اگر آپ نے ہمارا چینل جاء الحق کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کریں اور بنے رہیں ہمارے ساتھ یوٹیوب پر.